Okay, dear student, today we will discuss parathyroid gland, another endocrine gland. Parathyroid gland इसका कलर डार्क ब्राउन है. पैराथायराइड ग्लैंड्स लेंथ तकरीबन 6 मिलीमीटर है हर एक ग्लैंड का. वेट इसका तकरीबन 3 मिलीमीटर है और इसकी थिकनेस तकरीबन 2 मिलीमीटर. नंबर ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड 4 है, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड्स these are located on the thyroid glands. 4 in number है. These are the parathyroid glands. Location जैसा कि बताया, these are located on the back side of the thyroid gland. तो 4 parathyroid gland है, 1 2 3 4. Parathyroid gland की secretion, it secrete parathyroid hormone simply known as PTH hormone. अब पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन हार्मोन की सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है या कैसे कंट्रोल होता है, कब पैराथार्मोन हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी और कब पैराथार्मोन हार्मोन की सिक्रीशन कम होगी. सो कंट्रोल यानी पैराथार्मोन की सिक्रीशन को कब बढ़ाया जाएगा. लो लेवल ऑफ कैल्शियम लेवल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन, जबकि इनहिबिशन ऑफ द पैराथार्मोन हार्मोन की सिक्रीशन कब कम होगी या इनहिबिट होगी. हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, जब ब्लड में या प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा, दैट हाई लेवल ऑफ कैल्शियम विल इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन. अब आते हैं पैराथार्मोन के कौन कौन से फंक्शन से. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैराथार्मोन. तो कल आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कैल्शिटोनिन के फंक्शन में कि वो भी रेगुलेट करता है कैल्शियम के लेवल को इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड और इन द बॉडी, और पैराथार्मोन भी रेगुलेट करता है. लेकिन वो कैसे रेगुलेट करता था. कैल्शियम का एक नॉर्मल लेवल होता है, जब कैल्शियम का लेवल उस नॉर्मल से बढ़ जाए तो उस हाई लेवल को डिक्रीज करने में फिर कैल्शिटोनिन का रोल होता है. लेकिन जब कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से गिर जाए, कम हो जाए, तो उसको इंक्रीज करके नॉर्मल करने में रोल किसका होगा. पैराथार्मोन का होगा. तो ये रेगुलेट करता है द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड और इन द ब्लड प्लाज्मा. अब ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को. किस तरीके से इंक्रीज करता है, ये वो सारे तरीके अडॉप्ट करेगा जिससे कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ता है, और ये उन सारे तरीकों को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, जिससे कैल्शियम का लेवल ब्लड में गिरता है. सो कैल्शियम के ब्लड में आने के सारे रास्ते खोल देता है, सारे मैकेनिज्म खोल देता है, स्टिमुलेट करता है. कैल्शियम का ब्लड से जाने वाले सारे रास्तों को, सारे मैकेनिज्म को ब्लॉक करता है. सो ये इंक्रीज करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन द ब्लड और इन द ब्लड प्लाज्मा. किस तरह ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है. इट रिमूव कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स. ये बोन से कैल्शियम को रिमूव करके ब्लड में लाता है. तो बोन से कैल्शियम रिमूव होकर ब्लड में आएगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़कर नॉर्मल हो जाएगा. इट स्टिमुलेट द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन्स. स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. इट आल्सो स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द रीनल ट्यूब्यूल. जो फिर बाउमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट बनता है, उस ग्लैमरुलर फिल्ट्रेट्स में जो कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम को वहां से वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब करने में जो पैराथार्मोन हार्मोन है उसका एक ही रोल है. इसके अलावा पैराथार्मोन एक्टिवेट करता है विटामिन डी को. ये एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी करता है, और जब विटामिन डी एक्टिवेट होगा, दैट विल स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द इंटेस्टाइन. सो इनडायरेक्टली ये जब कैल्शियम को विटामिन डी को एक्टिवेट करता है तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने में रोल प्ले करता है. सो पैराथार्मोन अगर ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है तो इट मीन बाकी सारे सेलों को कैल्शियम ब्लड से मिलेगा. सो इट प्रोवाइड कैल्शियम फॉर द मस्कुलर कंट्रैक्शन, नंबर 1. नंबर 2, इट प्रोवाइड कैल्शियम फॉर द एक्टिवेशन ऑफ जीन की एक्टिवेशन के लिए, एज वेल एज इट प्रोवाइड कैल्शियम फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. इन सारे कामों के लिए कैल्शियम प्रोवाइड करता है कौन. पैराथार्मोन. और कैसे वो ब्लड में उसके लेवल को बढ़ाकर. ओके, abnormalities of parathyroid gland or disorders of the parathyroid glands. So again,
یہاں بھی دو قسم کے نارملٹیز ہوں گے، یا تو پیراتارمون کی سیکریشن کم ہوگی اور یا پیراتارمون کی سیکریشن نارمل سے زیادہ ہوگی۔ سو جب پیراتارمون ہارمون کی سیکریشن کم ہوگی، دیٹ کنڈیشن از نون ایز ہائپو پیراتائرائڈزم، اور جب پیراتارمون ہارمون کی سیکریشن نارمل سے زیادہ ہوگی، دیٹ کنڈیشن از نون ایز ہائپر پیراتائرائڈزم۔ اب ہائپو پیراتائرائڈزم کے کازز کیا ہو سکتے ہیں؟ This may be the accidental damage of the parathyroid gland، یعنی accidentally parathyroid gland کسی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتا ہے، اور there is impaired or improper blood supply to the parathyroid gland، یا parathyroid gland کو بلڈ کی سپلائی کم ہوتی ہے یا سٹاپ ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ abnormally کم، یعنی نارمل سے کم بلڈ جائے گا۔ سائن سمٹمس ہائپو پیراتائرائڈزم کی کیا ہوں گے؟ جب پیراتارمون کی سیکریشن نارمل سے کم ہوگی تب کون کون سے پرابلمس پیدا ہوں گے؟ سو جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ کیلشیم کا لیول یہ بلڈ میں انکریز کر کے نارمل کرتا ہے، تو جب پیراتارمون کا لیول کم ہوگا تو کیلشیم کا لیول بلڈ میں گر جائے گا یا بلڈ پلازما میں کیلشیم کا لیول کم ہو جائے گا، and that condition will be known as hypocalcemia، and that is the low level of calcium in the blood۔ اس طرح جب کیلشیم کا لیول بلڈ میں کم ہوگا تو انٹرا سیلولر اسپیس میں کم ہوگا، انٹر سیلولر اسپیس انٹرا سیلولر میں جگہ میں یعنی انٹرا سیلولر فلوئڈ میں کم ہوگا، انٹر سیلولر فلوئڈ میں کم ہوگا، اور نیوران کو پراپر اماؤنٹ میں کیلشیم نہیں ملے گا۔ کیلشیم is also known as membrane stabilizer، یہ ممبرین کو سٹیبل کرتا ہے، مختلف گیٹس کو خود بہت کھولنے سے روکتا ہے۔ تو جب کیلشیم کا لیول کم ہوگا تو نیوران بیکم ڈیپولرائزڈ وداؤٹ اینی سٹیمولس، یعنی بغیر کسی سٹیمولس کے، بغیر کسی پراپر، بغیر کسی ایڈیکویٹ، بغیر کسی تھریشولڈ سٹیمولس کے جو نیوران کے ممبرین ہیں وہاں مختلف گیٹس پارٹیکولرلی سیوڈن گیٹ کھلے گا اور پولرائز ممبرین ڈی پولرائز خود بہت ہو جائے گا۔ سو جب وہ ڈی پولرائز ہوگا تو دیٹ کین ریزلٹس ان دا جنریشن آف ایکشن پوٹینشیل، یعنی اے پی جنریٹ ہوگا، ایکشن پوٹینشیل جنریٹ ہو جائے گا، اور جب ایکشن پوٹینشیل جنریٹ ہوگا دیٹ کین لیڈ ٹو دا ٹویچز، اسپیم اینڈ کنورژنز آف دا مسل۔ سو یو کین سے low level of calcium can lead to the excitability of the muscles and nerves، یعنی مسل اور نیوران کی ایکسائٹیبلٹی کا باعث بنتا ہے، خود بہت ایکشن پوٹینشیل کی جنریٹ ہونے کا باعث بنتا ہے۔ If this condition of hypoparathyroidism is untreated، this can be fatal for the individual، یہ انڈیویجول کی زندگی کی خاتمے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہائپر پیراتائرائڈزم کی طرف۔ ہائپر پیراتائرائڈزم ہو جس طرح بتایا کہ وہ کنڈیشن ہے جس میں پیراتارمون کا لیول نارمل سے زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے، اور اس کے کازز کیا ہو سکتے ہیں؟ ون آف دا کاز از ٹیومر ان دا تھائرائڈ، ان دا پیراتائرائڈ گلینڈ۔ اگر پیراتائرائڈ گلینڈ کو کینسر ہو یا اس میں کوئی ٹیومر لگے تو تب ہو سکتا ہے۔ دوسرا، انکریز ایکٹیویٹیز آف دا پیراتائرائڈ گلینڈز ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن ان دا فیمیل، یعنی پریگنینسی کے دوران اور جب مدر بچے کو دودھ پلاتی ہے اس دوران پیراتائرائڈ گلینڈ کی ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہے، اور اس صورت میں کبھی کبھار پیراتارمون کی سیکریشن نارمل سے بڑھ جاتی ہے۔ اب جب پیراتارمون کی سیکریشن نارمل سے کب زیادہ ہوگی تو اس حالت میں کون سے سائن سمٹمز پیدا ہو جاتے ہیں؟ سو ظاہری بات ہے ون آف دا سائن سمٹم ول بی دا ہائی لیول آف کیلشیم ان دا بلڈ پلازما۔ بلڈ پلازما میں کیلشیم کا لیول خطرناک حد تک بڑھ جائے گا، اینڈ دیٹ کنڈیشن ول بی نون ایز ہائپر کیلسیمیا، کیونکہ وہاں ہائپو پیراتائرائڈزم سے ہائپو کیلسیمیا اور ہائپر پیراتائرائڈزم سے ہائپر کیلسیمیا ہو جائے گا۔ اب ہائپر کیلسیمیا جب بلڈ میں کیلشیم کا لیول زیادہ ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ باؤمن فلٹریٹ میں زیادہ آئے گا، گلامرولر فلٹریٹ میں زیادہ آئے گا۔ جب فلٹریٹ میں زیادہ آئے گا کچھ کیلشیم ابزارب ہو جائے گا، واپس ری ابزارب ہو جائے گا بلڈ میں، کچھ کیلشیم یورین کے ساتھ باہر نکلے گا، اور کچھ کیلشیم رینل ٹیبیول میں جگہ جگہ ڈیپازٹ ہوتا جائے گا، سیڈیمنٹ بناتا جائے گا، اور سیڈیمنٹ بناتے بناتے وہ کڈنی یا رینل سٹون کاز کرے گا۔ اسی طرح گال بلیڈر سٹون بھی ہائپر کیلسیمیا کی وجہ سے ہوتا ہے،
کیونکہ گال بلیڈر میں نارملی بائل سٹور ہوتا ہے. بائل از دا سیکریشن آف لیور. تو بائل میں دوسرے کمپوننٹ کے علاوہ کیلشیم بھی ہوتا ہے. تو جب بلڈ میں کیلشیم کا لیول زیادہ ہوگا، بائل میں کیلشیم کا لیول زیادہ ہوگا، اور جب یہ زیادہ کیلشیم والا بائل گال بلیڈر میں سٹور ہوگا تو تھوڑا بہت کیلشیم آہستہ آہستہ گال بلیڈر میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اینڈ دیٹ کین لیڈ ٹو دا سٹون ان دا گال بلیڈر. تو یہ گال سٹون کا باعث بھی بن سکتا ہے. اس کے علاوہ ہائی کیلشیم لیول اٹ کین کازز ڈپریشن آف دا نروس سسٹم. یہ نروس سسٹم کے ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. اٹ کین کازز ویکنس آف دا مسل. یہ مسل کی ویکنس کا باعث بنتا ہے. اور ایک بیماری جو پارٹیکولرلی فیمیل میں زیادہ پیدا ہوتی ہے، آسٹیوپوروسس. آلدو دس از این اولڈ ایج ڈیزیز ان فیمیل، جس میں جب فیمیل میں مینوپاس ہوتا ہے، جب فیمیل میں تقریباً 50 ایئر کے ایج میں اس کا منسٹرول سائیکل سٹاپ ہو جاتا ہے تو ایسٹروجن کی سیکریشن سٹاپ ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. اس صورت میں بون کے ماس کو مینٹین رکھنے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اس کے علاوہ اگر دوسرا پروسیس جو آسٹیوپوروسس ہے، وہ دوسرا کاز اس کا ہائی لیول آف PTH بھی ہے. انہیں پیراتھارمون کی سیکریشن اگر بہت زیادہ ہوگا تو پیراتھارمون بہت زیادہ کیلشیم ریموو کرے گا فرام دا بون، اور جب بہت زیادہ کیلشیم بون سے ریموو ہوگا تو آپ نے پڑھا تھا آلریڈی کی بون کی اسٹرینتھ کیلشیم فاسفیٹ کی وجہ سے. تو جب کیلشیم بون سے زیادہ ریموو ہو جائے گا تو بون بیکم سافٹ اینڈ ویک اینڈ دے بیکم پورس. ایسی کنڈیشن کیا کہلاتی ہے؟ آسٹیوپوروسس کہلاتی ہے. تو اس کنڈیشن کو آسٹیوپوروسس کہتے ہیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ پڑھیں گے پنکریاس.